السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حسن مصطفیٰ کو بیان کریں گے۔ قارئین کرام، حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ جسے حسن کہا جاتا ہے وہ ہے کیا چیز۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مفکرین آج تک حسن کی کوئی تعریف متعین نہیں کر سکے۔ کوئی کہتا ہے کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، یعنی کسی آنکھ کو کوئی صورت اتنی بھا جاتی ہے کہ دیکھنے والا اس پر فریفتہ و شیدا ہو جاتا ہے، جبکہ وہی صورت کسی دوسری آنکھ کو سرے سے متاثر نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے کہ حسن علاقائی شے ہے اور ہر علاقے کا معیار حسن مختلف ہوتا ہے۔ افریقہ کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ کالا ہونا حسن ہے، جبکہ باقی علاقوں میں سیاہ رنگ بدصورتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حسن کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اعضاء کے تناسب کا نام حسن ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ اختلاف رائے عام انسانوں کو حسن کے بارے میں تو ہو سکتا ہے۔ جہاں تک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کا حسن اس بات سے بالاتر اور ماورا ہے، کیونکہ آپ خالق حسن و جمال کا اپنا انتخاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس خلاق اکبر کے علم میں دنیا و آخرت کے سارے حسن مستحضر ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرے تو وہ ایک بلا شبہ ساری مخلوقات میں یکتا و منفرد ہوگا، اور حسن و خوبصورتی کی آخری انتہا پر فائز ہوگا۔ اس کا کوئی ثانی ہوگا نہ شریک، اس کی کوئی مثال ہوگی نہ نظیر، اور وہی بے مثال و ممتنع النظیر ذات اس یکتا اعزاز کی مستحق ہوگی کہ وحدہ لا شریک رب کی محبوب قرار پائے، اور بصد شان دل ربائی اعلان فرمائے کہ الا وانا حبیب اللہ ہے، آگاہ رہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ علامہ بصیری قصیدہ بردہ شریف میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر المنقسم هو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفی حبیبا بارئ النسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن میں شریک سے پاک ہیں، اور آپ کا حسن وہ جوہر فرد ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ آپ ہی وہ ہستیاں جو معنوی لحاظ سے بھی اور صوری لحاظ سے بھی تام اور مکمل ہیں، جبھی تو انسانوں کے خالق نے آپ کو اپنا محبوب منتخب فرمایا۔ حسن کے دو پہلو ہیں، صباحت اور ملاحت۔ صباحت صبح سے مشتق ہے، یعنی صبح کی طرح روشن تابناک ہونا۔ ملاحت ملح سے ماخوذ ہے، یعنی نمک جیسا نمکین اور سلونہ ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حسن صبی تھا، اور روشنی اور تابانی میں اپنی مثالات تھا، مگر اس میں جاذبیت اور دلکشی نسبتاً کم تھی، اسی لیے ان کے حسن سے غیر معمولی طور پر متاثر صرف خواتین ہوئیں۔ کسی مرد پر اتنا شدید اثر نہیں ہوا، جبکہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسن ملی تھا، اور اس کے جذب و کشش کا یہ عالم تھا کہ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا حبشی، کیا رومی، کیا عربی، کیا عجمی۔ غرض یہ کہ ہر صنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے مسحور نظر آتی ہے، اور ہر نوع آپ کے عشق میں مخمور دکھائی دیتی ہے۔ سچ کہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی۔ اسی حقیقت کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا اخی یوسف اصبح وانا املہ، میرے بھائی یوسف صبی زیادہ ہیں اور میں ملی زیادہ ہوں، یعنی یہ نہیں کہ یوسف صرف صبی تھے اور ملاحت نام کو نہ تھی، اسی طرح میں بھی ملی معاذ نہیں کہ صباحت بالکل نہ پائی جائے، بلکہ ہم دونوں بھائی صبی بھی ہیں اور ملی بھی، البتہ میرے بھائی یوسف کی صباحت نمایاں تھی اور میری ملاحت زیادہ ہے۔ اس فرمان نبوی کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔